بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کا بہتر استعمال، وقت بچانے کے طریقے کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم گھریلو زندگی کے چند معاملات پر اشارتاً گفتگو کریں گے۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سالانہ چھٹیوں کو گزارنے کی کوشش کریں، اسے بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کریں، لانگ ویکینڈز کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں۔ قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں۔ آپ ٹائم دیں گے تو بچوں میں اعتماد بھی پیدا ہوگا، گھر کے اندر ڈسپلن بھی قائم ہوگا۔ جب گھر سے اپنے کام پر آئیں تو گھر سے نشریاتی رابطہ کم از کم رکھیں، اور جب کام سے گھر آ جائیں تو گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ گھر پر کام مت لائیں اور گھر کو کام پر مت لائیں۔ گھر پر کام مت لائیں اور گھر کو کام پر مت لائیں۔ شریک حیات، بچے اور والدین آپ سے آپ کا وقت، آپ کی باتیں اور آپ کی مسکراہٹیں مانگتے ہیں۔ انہیں آپ یہ چیزیں دیجیے۔ وہ کام جو نہ آپ کے لیے اہم ہیں اور نہ ہی فوری مگر ضروری ہیں، جیسے گھر کی صفائی، گاڑی صاف کرنا، ایسے کام آپ پیسے دے کر کروانے کی کوشش کریں، اور اپنے قیمتی وقت کو اپنے گھر والوں کو دینے کی کوشش کریں۔ سہولیات کے بل اپنے وقت پر ادا کیجیے اور اس میں تاخیر کر کے آخری وقت میں مشکلات اور افراتفری مت پیدا کیجیے۔ پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کام کو اپنی استعداد کے مطابق ایکسیلنٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ تساہل آپ کو کوئی کام شروع نہیں کرنے دیتا، اور پرفیکشن آپ کے کسی کام کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ اپنے آپ میں اور اپنے رویے میں لچک رکھیے، اتنے نرم بھی مت بنیے کہ لوگ چبا جائیں، اور اتنے سخت بھی نہ بن جائیے کہ ٹوٹنا پڑے۔ بعض اوقات غیر ضروری سوچ اور بہت بڑی منصوبہ بندی بھی آپ کے کام میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ ایسی صورتحال میں فوری عمل بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو گروپ بنا کر کنسولیڈیٹ کر کے کرنے کی کوشش کیجیے اور ایک وقت میں نمٹانے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ اپنی ترجیحات پر توجہ دیں، اپنی مصروفیات پر نہیں۔ ترجیحات آپ کے لیے جو اہم ہیں اور جو ویلیو رکھتی ہیں اور جو اکنامک بینیفٹ بھی رکھتی ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی بینیفٹ رکھتی ہیں، وہ آپ کی ترجیحات ہیں۔ گھر سے متعلق تمام ڈاکومنٹس کو ترتیب کے ساتھ مناسب جگہ پر رکھیں۔ تعلیمی اور میڈیکل ریکارڈ بھی ترتیب کے ساتھ مقررہ جگہ پر رکھیں۔ گھر کے اندر جمع شدہ غیر ضروری چیزوں کو ہر 3 ماہ بعد نکالنے کی کوشش کریں۔ گھر کی سب مل کر مہینے میں ایک بار الماریوں کی صفائی ضرور کریں۔ اس میں ٹیم ورک بھی ہوگا، اور جب کر لیں تو پھر آپ خوشی کے ساتھ مل کر کھائیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو ٹیم ورک بھی سکھائیں۔ گھر کے اصول و ضوابط مل کر بنائیں اور ان پر سب عمل کریں۔ سب گھر والوں کے ساتھ مل کر مشاورت کریں اور باہم ایک دوسرے کے مسائل سنیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ کے معاملات اور خفیہ جائیداد کا بھی ریکارڈ ہونا چاہیے، اور وہ بھی سیلڈ لفافے میں، تاکہ آپ کی موت کے بعد آپ کے ورثاء کو اس کا علم ہو۔ بہتر تو یہی ہے کہ گھر کے معاملات گھر والوں کے علم میں ہوں۔ گھر کے ہر فرد کا ایک سیلڈ لفافہ ہونا چاہیے جس میں ہر قسم کے پاس ورڈ ہوں، اور وہ کسی مخصوص جگہ پر رکھا ہونا چاہیے۔ امید ہے گھر کی زندگی کے حوالے سے، وقت بچانے کے حوالے سے یہ کچھ اشارات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔